سماعت کیجئے گا کہ ھذا من فضل ربی، ھذا من فضل ربی، ھذا من فضل ربی، ھذا من فضل ربی. یہ شہادت کی انگلی بلند کر کے ھذا من فضل ربی، ھذا من فضل ربی، ھذا من فضل ربی، ھذا من فضل ربی. میرے رب نے مجھے جب بڑا کر دیا، میرے رب نے مجھے جب بڑا کر دیا، کس کی ہمت ہے جو اب گرا دے مجھے. ھذا من فضل ربی، ھذا من فضل ربی، ھذا من فضل ربی، ھذا من فضل ربی. میری سانسوں میں ہے زندگی کی طرح، میری آنکھوں میں ہے روشنی کی طرح. جو صحابہ کا دیوانہ ہوگا نا انشاءاللہ شعر کے ختم ہونے کے بعد دونوں ہاتھ انشاءاللہ حضرت بلال کا دیوانہ ہاتھوں کو اٹھا کے کہے گا سبحان اللہ. شاعر کیا لکھتا ہے کہ میری سانسوں میں ہے زندگی کی طرح، میری آنکھوں میں ہے روشنی کی طرح. اے امیہ یہ اب تیرے بس کی نہیں، اے امیہ یہ اب تیرے بس کی نہیں، جو محمد کا کلمہ بھلا دے مجھے. ھذا من فضل ربی، ھذا من فضل ربی، ھذا من فضل ربی، ھذا من فضل ربی. ہوں نبوت کے کاندھے پہ بیٹھا ہوا، ہوں علی فاطمہ کا کھلایا ہوا، ہوں نبوت کے کاندھے پہ بیٹھا ہوا، ہوں علی فاطمہ کا کھلایا ہوا. ارے غیر ممکن ہے تو ہاتھ لے لے میرا، غیر ممکن ہے تو ہاتھ لے لے میرا، ظلم کے سامنے اب جھکا دے مجھے. ھذا من فضل ربی، ھذا من فضل ربی، ھذا من فضل ربی، ھذا من فضل ربی. اور عمر کو عمر کے انداز میں داد دینا ہے بھائی. یہ ہاتھ اس طرح یہ ایسے کر کے نہیں بیٹھنا ہے، ایسے. مرد کا بچہ ہے نا، غیرت مند کا بچہ ہے، تو عمر کو عمر کے انداز میں داد دینا ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. یہ عمر کا انداز نہیں ہے، صحیح ہے. وہ تیری غیرت ہے. میں دیکھتا ہوں کہ تو سردی میں ہارتا ہے یا جیتتا ہے. میں نے بھی سب کچھ اتار دیا. صحیح ہے بھائی. شاعر کیا لکھتا ہے کہ قتل کی بات سن کر نبی نے کہا، قتل کی بات سن کر نبی نے کہا، کر رہا ہے حفاظت میری تو خدا، میری آواز تو رب کی آواز ہے، میری آواز تو رب کی آواز ہے. پھر عمر کس طرح سے مٹا دے مجھے. ھذا من فضل ربی، ھذا من فضل ربی، ھذا من فضل ربی، ھذا من فضل ربی. وہ سرائکی میں کہتے ہیں میں کو آواز کے نہیں آئی، ذرا اور زور سے کہہ دے سبحان اللہ. جزاک اللہ. اللہ پاک آپ کو خوش رکھے. یار آپ کی محبت ہوگی نا اس طرح تو واللہ ہم بڑے خوش ہوں گے. آپ اگر محبت دو گے دکھاؤ گے تو بہت مزہ آئے گا انشاءاللہ. بس آپ نے اسی طرح محبت دکھانی ہے. میں ایک کلام سناؤں گا، پھر مولانا نے مجھے کہا کہ پنجابی میں بھی سنانا.
تو چلو میں نے کہا حضرت میں پنجابی میں بھی سناؤں گا انشاءاللہ، لیکن ایک کلام میں آپ کو سناتا ہوں اردو میں، سماعت کیجئے۔ شاعر کیا خوب لکھتا ہے، شاید اس سے پہلے بھی یہ کلام آپ نے سنا ہو، لیکن میرا دل کر رہا ہے میں وہ کلام آپ کو سناؤں۔ لیکن مزہ تب آئے گا جب یہ چادرے وادرے، یہ جو ٹانگوں پہ اپنے ہاتھ لپیٹے ہوئے یہ ہاتھ جب آپ کے نبی صحابہ کے لیے اٹھے، بڑا مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ سماعت کیجئے گا کہ تقدیر چمکنے کے آثار نظر آئے، تقدیر چمکنے کے آثار نظر آئے۔ انشاءاللہ جب اس کا دوسرا شعر آئے گا، نبی کا دیوانہ گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کے ہر شعر پر ہاتھ اٹھا کے کہے گا سبحان اللہ، کہ تقدیر چمکنے کے آثار نظر آئے، تقدیر چمکنے کے آثار نظر آئے، تقدیر چمکنے کے آثار نظر آئے، جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، نکلے تھے وہ سر لینے پر ہو گئے دیوانے، نکلے تھے وہ سر لینے پر ہو گئے دیوانے، فاروق کو جب میرے سرکار نظر آئے، فاروق کو جب میرے سرکار نظر آئے، اور جیسے ہی کھلا ان کی رحمت کا شفا خانہ، جیسے ہی کھلا ان کی رحمت کا شفا خانہ، جیسے ہی کھلا ان کی رحمت کا شفا خانہ، دنیا کے مسیحا بھی بیمار نظر آئے، دنیا کے مسیحا بھی بیمار نظر آئے، اور والنور سراپا ہے مازاغ نگاہیں ہیں، والنور سراپا ہے مازاغ نگاہیں ہیں، قرآن کے پاروں میں سرکار نظر آئے۔ پنجابی ابے نکالنا ہاتھ، مر رہے کیا، نکال ہاتھ نکال، یہ جو ہے نا یہ کیا کہتے ہیں اس کو، چادر مادر ہٹاو اس کو۔ تم کہتے پٹھان اردو نہیں بول سکتے، آج تمہارے کو پٹھان پنجابی سنائے گا۔ علماء بیٹے حضرت، نہ لحن جلی ہوگی نہ خفی ہوگی، کٹر پنجابی۔ جزاک اللہ۔ اچھا دیکھتے ہیں انشاءاللہ، اللہ خوش رکھے۔ ہاں جی، کٹر پنجابی سائیں۔ چلو اس وجہ سے سبحان اللہ کہنا کہ پٹھان تیر مار رہے پنجابی میں کلام پڑھ رہے، صحیح ہے بھائی؟ پٹھان کیا کر رہے پنجابی میں، اور اگر تمہاری آواز یہ بار روڈ تک نہیں گئی تو واللہ دل دکھے گا۔ میں 2 ہی شعر پڑھ کے ختم کروں گا، ہمارے کو نہیں، ہم تو جتنے جلدی ہو ہم یہاں سے بھاگے بھائی، ہم کو کل صبح پروگرام کرنا ہے اوگی مانسیرا میں۔ لیکن دیکھو آپ ہماری محبت، ہم آپ کو پورے راستے دعا دیں گے، صحیح ہے؟ اگر شعر آپ کو اچھا لگے، شاعر کیا لکھتا ہے کہ مینوں عاشق لگدا ہے زمانہ کمیلی والے دا، مزہ آیا شعر میں۔ اب دیکھو آگے کیا ہوگا۔ حضرت نقیب محفل حضرت علامہ کیا لگتا ہے انشاءاللہ مزہ آئے گا نا اس کلام میں۔ سماعت کیجئے کہ مینوں عاشق لگدا ہے زمانہ کمیلی والے دا، مینوں عاشق لگدا ہے زمانہ کملی والے دا، کدے
جگ سارا تدے جگ سارا پڑھتا ہے ترانہ کمیلی والے دا اور سپارہ جہڑ بھی کھولو جتھے ویکھو جدھر جاؤ سپارہ جہڑ بھی کھولو جتھے ویکھو جدھر جاؤ سپارہ جہڑ بھی کھولو جتھے ویکھو جدھر جاؤ ہر نے چھیڑ رکھے آئے فسانہ کمیلی والے دا اہل بیت کے دیوانوں آپ کی دیوانگی دیکھنا چاہتا ہوں شاعر کیا خوب لکھتا ہے کہ ہے دنیا وچ معزز تے مقدس ہستیاں بے شک ہے دنیا وچ معزز تے مقدس ہستیاں بے شک ہے دنیا وچ معزز تے مقدس ہستیاں بے شک ہے محشر وچ حیا والا گھرانہ کمیلی والے دا دوبارہ اس سے زیادہ سبحان اللہ چاہوں گا بھائی اور اگر اس سے زیادہ سبحان اللہ اس پہ بولتے تو رکھ لیکن آواز اس سے زیادہ ہو جزاک اللہ ہائے ہائے شاعر کیا لکھتا ہے دنیا وچ معزز تے مقدس ہستیاں بے شک ہے محشر وچ حیا والا گھرانہ کمیلی والے دا ابھی دیکھنا ہمارے پشتوں میں کہتے وہی دا گزا دا میدان زڑگیا گورو تگٹی کزگٹم ابھی ہمارا اور ان کا مقابلہ ہے صحیح ہے انشاءاللہ ایک دو تین چار پانچ چھ صحابہ کے دیوانے ایسے ہوں گے جب یہ لش پش قسم کا شعر سنیں گے انشاءاللہ یہ چادر مادر اٹھا کے ادھر پھینکیں گے انشاءاللہ اور بغداد والے بھائی ذرا کیمرہ ان دیوانوں کی طرف تم نے گھمانے انشاءاللہ جب یہ شعر ختم ہوگا تو صحابہ کے وہ پانچ چھ دیوانے کھڑے ہو کر ان صحابہ کی عظمت کو سلوٹ پیش کریں گے میرے نبی کی جماعت عام جماعت نہیں شاعر کیا لکھتا ہے کہ ابو بکر عمر عثمان علی ہوئے ڈھیر قدمہ وچ ابو بکر عمر عثمان علی ہوئے ڈھیر قدمہ وچ ابو بکر عمر عثمان علی ہوئے ڈھیر قدمہ وچ کوئی بھی نہیں خطا جاندا نشانہ کمیلی والے دا زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ ہائے ہائے آپ کی محبتوں کو سلوٹ ہے سفید ٹوپی والے اور حاجی صاحب دونوں سفید ٹوپی والے زندہ باد یار ماشاءاللہ ماشاءاللہ جو ہاتھ نبی کے لیے ختم نبوت کے لیے صحابہ کے لیے ایسا اٹھتا ہے نا خدا کی قسم وہ پوری زندگی ایسا رہتا ہے ایسا نہیں ہوتا اصول ہے خدا بندی ہے سمجھ گئے بھائی وہ ایسے ہی رہتا ہے حاجی ایسے نہیں ہوتا ہے ہاں یہ صرف کھانے کے لیے اللہ نے نہیں دیا ہے یہ اسلام کے لیے دیا ہے نبی کے لیے دیا ہے صحابہ کے لیے دیا ہے ختم نبوت کے لیے دیا ہے میں دوبارہ پیش کرتا ہوں یہ چادر مادر میں پھر کہتا ہوں کہ انشاءاللہ کام آئے گا یہ چادر وادر کو ادھر کرو شاعر سمجھ گئے تم نے ابھی تک چادر پہنا ہوا ہے بھائی شاعر کیا لکھتا ہے کہ ابو بکر عمر عثمان علی ہوئے ڈھیر قدمہ وچ ابو بکر عمر عثمان علی ہوئے ڈھیر قدمہ وچ کوئی بھی نہیں خطا جاندا
شانہ کملی والے دا اور حضرت کیا لکھتا ہے شاعر کہ ہر ایک ظالم تے جابر دا خدا نے سر نوا چھڑیا ہر ایک ظالم تے جابر دا خدا نے سر نوا چھڑیا ہر ایک ظالم تے جابر دا خدا نے سر نوا چھڑیا ہویا لشکر ہے جس ویلے روانہ کملی والے دا جزاک اللہ. اپنے ایک معروف کرم. ایک منٹ رک جاؤ, تم ادھر کھڑا ہو جاؤ. آ جاؤ آ جاؤ, تمہارا پیسہ ہم کہہ رہے کہ وقت پہ لگے تو مزہ آئے گا انشاءاللہ. اپنا ایک معروف کلام جس کی وجہ سے ہمیں دنیا جانتی ہے الحمدللہ. ہمارے پڑھنے کے بعد اس کو بڑے لوگوں نے پڑھے. تم کو ہوا میں نہیں اڑایا نا تو میں بھی منیر احمد خان نہیں, سمجھ گئے. بہت بیٹھے تم زمین پر نا. ہاں, تمہاری آوازوں نے اس بغداد صاحب کا ریکارڈ نہیں توڑا تو مزہ نہیں آئے گا. پہلے شہر میں سمجھ گئے بھائی, تمہاری آواز نے اس بغداد ساؤنڈ کا ریکارڈ نہیں توڑا نا, مزہ نہیں آئے گا بھائی. میں اس میں اپڈیٹنگ کر کے سناؤں گا, لیکن بشرطے کہ آپ کی آواز اس آواز سے زیادہ ہو. صحیح ہے بھائی. اور ادھر جو بیٹھے ہوئے سب نے سنا ہے اس کلام کو. یہ میرا چیلنج ہے انشاءاللہ کہ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کا دل چاہتا ہے. اور وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کا دل چاہتا ہے. جہاد محبت کی آواز گونجی کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی. انشاءاللہ ہر شعر پر صحابہ کا, نبی کا دیوانہ, ختم نبوت کا دیوانہ گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کے صحابہ کی عظمت کو سلام پیش کرے گا کہ جہاد محبت کی آواز گونجی کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی اجازت اگر تو جام شہادت لبوں سے لگانے کا دل چاہتا. اور جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا. جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا. وہاں مال دولت کی کیا ہے ضرورت جہاں دل لٹانے کا دل چاہتا. ماشاءاللہ. آپ کو میں نے کیا بولا, دیکھو آپ نے بڑا اچھا ساتھ دیا. آپ کو میں نے کیا بولا کہ اپڈیٹنگ کر کے تم کو سناؤں گا. ایک نیا شعر پھینکنے والا ہوں. ویسے شعر کے ختم ہونے کے بعد حاجی صاحب لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ, لیکن ایسا شعر پیش کرنے لگا ہوں کہ جس کے پہلے ٹکڑے میں مسلمان تیرا ہاتھ نیچے نہیں رہے گا انشاءاللہ. حاجی حضور کی شان دیکھیے, شاعر کیا خوب لکھتا ہے کہ حلیمہ سے آ کر. شعر سنیے, اس کے بعد آپ کے ہاتھوں کو دیکھنا چاہتا ہوں, آپ کی آواز کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ حلیمہ سے آ کر سبھی نے کہا ہے سنا ہے حسینوں کا شاہ آ گیا ہے. حلیمہ سے آ کر سبھی نے کہا ہے سنا ہے حسینوں کا شاہ آ گیا ہے. جہاں رحمتیں دو جہاں جلوہ گر ہیں
جھولا جھولانے کا دل چاہتا. اور حضرت جب میرے حضور سے جب حضرت جبرائیل کو اللہ نے فرمایا جاؤ میرے حبیب کو لاؤ، کیا ہوا؟ شاعر اس تخیل کو کس انداز سے لکھتا ہے، قربان جاؤں. کہ کوئی پوچھے جبریل سے چاہیے کیا محبت میں انہیں کی یقیناً کہیں گے. کوئی پوچھے جبریل سے چاہیے کیا محبت میں ان کی یقیناً کہیں گے. انہی پائے اقدس پہ بوسے سجا کر نبی کو جگانے کا دل چاہتا. آخر کے رو رہا عمر پہ آخر کے دے عمر دے جانا ہے نا. ہاں اور ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتائیں وہ ٹکڑوں کا عالم. ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتائیں وہ ٹکڑوں کا عالم. اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کا دل چاہتا. حضرت ویسے آپ نے دیکھا تھا کچھ لوگ ادھر سے کھڑے ہوئے تھے کچھ لوگ ادھر سے. اب جو شعر پیش کر رہا ہوں اکثر لوگ آپ کے اس مجمع میں اس ننھے اصغر کے لیے کھڑے ہوں گے، اس کربلا کے شہید کے لیے انشاءاللہ. ہاں جی، اور میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کون سا دیوانہ ہے، وہ کون سا کربلا کا مستانہ ہے. میں نعت بیٹھ کر بھی پڑھ سکتا تھا، میں نعت بغیر زور لگا کے بھی پڑھ سکتا تھا. مجھے لوگ کہتے اتنا زور کیوں لگاتے؟ میں پڑھنا ہے تو دل سے پڑھو ورنہ نہ پڑھو بھائی. کہہ رہے گلا خراب ہو جائے گا. کیا کہتے بھائی؟ گلا خراب ہو جائے گا. میں جس کے حبیب کی تعریف کر رہا ہوں وہ جانے، میرا گلا جانے. خراب کرنا ہے تو کرنے دے بھائی، سمجھ گئے؟ یہ میرا ہر چیز کہتا ہوں میں، کوئی چیز کا وہ نہیں بھائی. اللہ کی تعریف ہے، نبی کی تعریف ہے، کیوں خراب کرے گا بھائی؟ ہاں، میرے کو اپنے رب پر یقین ہے. اسی طرح میں بیٹھ کر بھی پڑھ سکتا تھا لیکن نہیں، پڑھنے تو دل سے پڑھ. داد دینا اس ننھے اصغر کو تو دل سے دینا ہے. میں دیکھنا چاہتا ہوں اصغر پر، اس کربلا والوں پر ان کا قبضہ نہیں ہے، ہمارے ہیں. سماعت کیجئے تو وہ عشق تیرے کو دکھانا ہوگا نا. شاعر کیا لکھتا ہے کہ وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے وہ خیمے میں رو کر. وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے وہ خیمے میں رو کر. اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا سر کٹانے کا دل چاہتا. بہت بہت شکریہ بھائی. زندہ باد زندہ باد. اللہ خوش رکھے، اللہ خوش رکھے. ہری آنکھوں والے بابا زندہ باد. اللہ خوش رکھے. ویو 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 ماشاءاللہ. اب بیٹھو بیٹھو. ہاں تو مقرر کرا رہا ہے، مقرر مہنگا ہے بھائی. تو مفت میں مقرر کرا رہا ہے، ایسے تھوڑی ہے یار. چل کوئی بات نہیں، تیرے کو سنا دیتا ہوں کہ وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے وہ خیمے میں رو کر. اے بابا میں پانی، اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا سر کٹانے کا دل چاہتا ہے. صبر سے کر رہا ہے، یہ اہل بیت کا ہی تو تھا. سمجھ نہیں آیا کیا؟ وہ ننھا
اچھا اچھا میں ایسا کرتا ہوں حضرت، میں بہت میرے پاس ٹائم کتنے حضرت یہ تو بتاؤ یار، میرا آج اس پرانے مجمع کو بہت کچھ سنانے کا دل کر رہا ہے. میرا ایک بہت پرانا کلام ہے سائیں، وہ آمنے سامنے، میرا بہت دل کر رہا ہے ان کو سناؤں. واللہ سنے تم نے نہیں سنے؟ چلو سناتے ہیں آپ کو. میرا بڑا پرانا کلام ہے، ساتھ دو گے نا انشاءاللہ؟ یہ ہاتھ اٹھے گا نا انشاءاللہ؟ ہاں جی پہلوان سے زندہ باد. کہ لائے تشریف دنیا میں خیر الورا، حق کو باطل ہوا آمنے سامنے، کفری اب شرم سے منہ چھپانے لگے. آئے جب مصطفیٰ آمنے سامنے، چاند سے خوب تر ہے رخ مصطفیٰ، ان کو دیکھا تو یہ عائشہ نے کہا. امی عائشہ کا پتر ہاتھ اٹھا کے کہے سبحان اللہ، کہ چاند سے خوب تر ہے رخ مصطفیٰ، ان کو دیکھا تو یہ عائشہ نے کہا. پھیکی پھیکی سی لگتی تھی اس کی ضیا، چاند جب تک رہا آمنے سامنے، چاند جب تک رہا آمنے سامنے، چاند جب تک رہا آمنے سامنے. ایک دن ابو جہل نے نبی سے کہا یہ بتا آج ہے میری مٹھی میں کیا، یہ بتا آج ہے میری مٹھی میں کیا. دست ابو جہل میں کنکری نے کیا، وصف شاہ ہے خدا آمنے سامنے، وصف شاہ ہے خدا آمنے سامنے. کفر نے پھر اٹھایا یہ فتنہ نیا، ہے نبی تو کرے چاند ٹکڑے ذرا. ہاتھ اگر نیچے رہا شعر کے آخر میں تو واللہ دل دکھے گا کہ کفر نے پھر اٹھایا یہ فتنہ نیا، ہے نبی تو کرے چاند ٹکڑے ذرا. دیکھتے چاند شک ہو گیا جب نبی نے کہا آمنے سامنے. اللہم زد فضل. ماشاءاللہ. آئیے چلتے ہیں مدینے کی طرف. ایسا مجمع بنانے کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے سائیں. ہمارے کو تو ٹکٹ یہی مدینے کے نعت کی وجہ سے ملا، انشاءاللہ ایک اور کوئی دے گا. مدینہ جانے کے لیے پیسے کی نہیں عشق کی ضرورت ہوتی ہے. سمجھ گیا بھائی؟ شاعر کیا خوب لکھتا ہے، سماعت کیجئے گا. کہ میرے خدا میرے خدا میرے خدا میرے خدا میری آنکھوں کی زندگی کے لیے، ہاتھ چک کے بول دے سبحان اللہ. کہ میرے خدا میرے خدا میرے خدا میری آنکھوں کی زندگی کے لیے، میرے خدا میری آنکھوں کی زندگی کے لیے دکھا دے مجھے کو مدینہ بس ایک گھڑی کے لیے، دکھا دے مجھے کو مدینہ بس ایک گھڑی کے لیے. رسول پاک سے جا کر صبا یہ کہہ دینا کیا کہ
میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، یہ دوا وہی ملے گی، یہ دوا وہی ملے گی، مجھے لے چلو مدینہ، مجھے لے چلو مدینہ، نہیں مالو زر تو کیا غم، نہیں مالو زر تو کیا غم، میں غریب ہوں یہی نا، نہیں مالو زر تو کیا غم، میں غریب ہوں یہی نا، میرے عشق مجھ کو لے چل، تو ہی جانب مدینہ، تو ہی جانب مدینہ، رسول پاک کسے جا کر صبا یہ کہتے نا، میں بے قرار ہوتے پا کی حاضری کے لیے، میں بے قرار ہوتے پا کی حاضری کے لیے، اندھیرے ٹک نہیں سکتے ہیں کہ ایسا نور ہے یہ کیسا کہ ناداہ نبی کا جو ہو، ناداہ نبی کا جو ہو فرمان نہیں پڑھتے ہیں، ناداہ نبی کا جو ہو فرمان نہیں پڑھتے ہیں، اخبار تو پڑھتے ہیں قرآن نہیں پڑھتے ہیں، قرآن نہیں پڑھتے ہیں، سرکار کی آنکھوں کی ہی ٹھنڈک ہے نمازوں میں ہے، سرکار کی آنکھوں کی ہی ٹھنڈک ہے نمازوں میں ہے، کیا آپ یہ سیرت کا عنوان نہیں پڑھتے ہیں، عنوان نہیں پڑھتے ہیں، اندھیرے ٹک نہیں سکتے کہ سنور ہے یہ کلام میں پا کے پڑھو گھر میں روشنی کے لیے، شان صحابہ نا 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 زندہ باد لگاتا تھا تو جب نعرہ، ارے تو خیبر توڑ دیتا تھا، وہ تو ہی تھا، تو اسی حیدر کا فرزند ہے، اسی علی کا فرزند ہے، اور آج میں کہہ رہا ہوں نعرہ تکبیر تو کر اللہ اکبر، مسلمان تو اس طرح کافر کا مقابلہ کرے، افسوس ہے بابا، نعرہ تکبیر، یہ ہاتھ بھی چھپ کے، میں نے پہلے بولے یہ ہاتھ جب اٹھے گا اللہ کا نام لے کر یہ نیچے نہیں ہوگا، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ حضرت کیا لکھتا ہے شاعر، سماعت کیجئے گا، میرے خیال میں ادھر آپ کے قادیانی کمینے زندیق مرتد ملحد بے غیرت نزدیک ہے نا، میرا دل کر رہا ہے ان کے منہ پہ ایک شاندار قسم کا گیلانی تپڑ رسید کرنے جا رہا ہوں، جس کو سید امین گیلانی رحمت اللہ نے لکھا ہے، اور میرا الحمدللہ میں شیخ سلیم اللہ خان کا شاگرد ہوں رحمت اللہ علیہ، میرے استاد کا پکا ٹکا کہ وہ استادی کہتا تھا میرے طرف سے اس کو اجازت حدیث ہے، ہم اپنے اکابر کے اندر مقلد ہے کہ جو مانتا ہے کہ میرا حضور قبر میں زندہ ہے، صحیح ہے، میرا یہ عقیدہ ہے کہ یہ ترتیب جا رہے نبی تک کہ تیرے ختم نبوت کی بات ہو رہی ہے حضرت، ہاں اور کسی کو نہیں، حضرت کو سنانا ہے، تو جس کے اندر رتی برابر بھی ایمان ہوگا وہ ختم نبوت کا نعرہ لگائے گا، صحیح ہے بھائی، بالکل گیا گزرا نام کا بھی مسلمان ہوگا وہ بھی ختم نبوت پہ کمپرومائز نہیں کرتا، آئیے مل کر، اور بغداد والے یہ دکھائے گا انشاءاللہ جس کو پوری دنیا دیکھتی ہے، آئیے مل کر کہ ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، جس کا ہاتھ نیچے ختم نبوت کے لیے ہاتھ اٹھائے واللہ انشاءاللہ آج کی رات ہی جنت کا ٹکٹ کٹے گا، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، جو ہو فرعون میں ان کو خدا کہہ دو یہ مشکل ہے، جو ہو دجال ان کو انبیاء کہہ دو یہ مشکل ہے، ختم نبوت زندہ باد، 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 مجھے زنجیر پہنا دو، مجھے سولی پہ لٹکا دو، مجھے زنجیر پہنا دو،
مجھے سولی پہ لٹکا دو، مگر میں رہزنوں کو رہنما کہہ دو، یہ مشکل ہے مگر میں رہزنوں کو رہنما کہہ دوں، یہ مشکل ہے ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ قبا پوشی کے پردے میں جو عیاشی کے رسیاں ہوں، مرزا مسرور اس کا چہرے پہ اتنا سر پہ پگڑی باندھا ہوا ہے لیکن ایک نمبر کا دوزخی ہے۔ شاعر کیا لکھتا ہے کہ قبا پوشی کے پردے میں جو عیاشی کے رسیاں ہوں، قبا پوشی کے پردے میں جو عیاشی کے رسیاں ہوں، میں ایسوں کو شیوخ و صوفیاء کہہ دوں، یہ مشکل ہے میں ایسوں کو شیوخ و صوفیاء کہہ دوں، یہ مشکل ہے ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ ہاتھ اٹھا کے بھائی، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ جو طوفان کی خبر سن کر لرز اٹھتے ہو ساحل پر، جو طوفان کی خبر سن کر لرز اٹھتے ہو ساحل پر، میں ایسے بزدلوں کو نا خدا کہہ دوں، یہ مشکل ہے میں ایسے بزدلوں کو نا خدا کہہ دوں، یہ مشکل ہے ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت۔ آخر میں ایک سید دوسرے سید کا تذکرہ کر رہا ہے، جس سید کا تذکرہ کر رہا ہے اس کو میں نے آمنے سامنے نہیں تصویر میں دیکھا ہے، اس کا چہرہ ہی حضرت غیرت کی علامت ہے ماشاءاللہ، ہاں سبحان اللہ۔ شاعر کیا لکھتا ہے اور آپ کو پتہ ہے آپ کے پڑوس کا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ، شاعر کیا لکھتا ہے کہ امی جب میری نظروں میں بخاری سا قلندر ہو، امی جب میری نظروں میں بخاری سا قلندر ہو، کسی عیاش کو میں پارسا کہہ دوں، یہ مشکل ہے کسی عیاش کو میں پارسا کہہ دوں، یہ مشکل ہے ختم نبوت۔ آخر میں ایسا نعرہ کنجوسی نہیں کرنا بھائی، ہاتھ چک کے ختم نبوت۔ میں صحابہ کی بات کر رہا تھا حضرت، ہم بھی اپنی ترتیب کو لپیٹنے والے، ہم کو بھی بہت دور جانا ہے، لیکن واللہ آج آپ کی محبت دیکھ کرنا خدا کی قسم میرا دل ایسا خوش ہوا ہے کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ تم لوگوں کو میں کیسے خوش کروں۔ شاعر کیا خوب لکھتا ہے کہ یہاں صدیق کے جیسی صداقت قائم ہو جائے، صاف صاف بتا رہا ہوں بھائی، صحابہ کا دیوانہ ہے تو بولنا ہے، ورنہ صحابہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ چکے، تیرے بولنے کی میرے پڑھنے کی صحابہ کو ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر خوش کرنا چاہتا ہے رب کو نبی کو تو بولنا ہے، یہ منہ ذرا کھولنا ہے، صحیح ہے بھائی۔ شاعر کیا لکھتے ہیں بلکہ سینے کا زور لا کے بولنا ہے کہ یہاں صدیق کے جیسی صداقت قائم ہو جائے، عمر فاروق کے جیسی عدالت قائم ہو جائے، عمر فاروق کے جیسی عدالت قائم ہو جائے، صحابہ کے اگر نقش قدم پر ہم چلے تو پھر ہماری پوری دنیا میں حکومت قائم ہو جائے۔ وہ کدھر مولانا، یہ تو آپ نے دیکھا صحابہ کا منہ محبت عشق، اب دیکھنا انشاءاللہ صحابہ کا دیوانہ نا 1 2 3 4 5 تو پھر میں بولوں گا ہوگا، جو ٹک نہیں پائے گا، جو میرے بات سے مکمل کرے گا ایگری، تو جو بول رہے سچ بول رہے یار، تیری بات سے میں ایگری ہوں، وہ ایگری پنا اپنا دکھائے گا،
لال داڑھی والے حاجی سماعت کیجئے شاعر کیا لکھتا ہے. آپ کی وہ محبت وہ تڑپ دیکھوں گا کہ کبھی ابو بکر کہتا ہوں کبھی عثمان کہتا ہوں کبھی ابو بکر کہتا ہوں کبھی کرار کہتا ہوں عمر فاروق کو میں عدل کی پہچان کہتا ہوں عمر فاروق کو میں عدل کی پہچان کہتا ہوں مجھے جو بھی ہے کہنا وہ علل اعلان کہتا ہوں صحابہ کا جو دشمن ہے اسے شیطان کہتا ماشاءاللہ. حضرت گواہ ہے مسجد نبوی کی دیواریں کے سجدے میں نواسا ہو جو کندھوں پر تو نانا ٹھہر جاتا ہے. جب نانا ٹھہر جاتا ہے اس کا مقصد ہے کہ نواسا بڑا قیمتی ہے بھائی. تو نانا سجدہ لمبا کر دیتا ہے کہ بیٹے رہنے دو میرے نواسے کو کھیلنے دو. ہاں اور میرا تو سردار ہے میں تو اپنے سردار کی تعریف کروں گا بھائی. سیدہ شباب اہل الجنہ پختو کی سوکتی منتا تھا پگاڑی کے واورو. شاعر کیا لکھتے پختری اے وی درومی حنزلہ پاتی کی گنا غزا کبھی سمرا بخت ورد چی رسولی جنازہ کبھی. ماشاءاللہ. تو آئیے حاجی حضرت نے مجھے حکم کیا تو میں اس کو پورا کرتا ہوں اور اس کے بعد آخر میں 2 شعر سناؤں گا. لیکن حضرت ہمارے اس آخری شعر سے پہلے آپ کا مہمان نہیں آنا چاہیے ورنہ میرا شعر کا برم خراب ہوگا نا عمر کا تو پھر مزہ خراب ہو جائے گا. ہاں عمر کے نام کا اس شعر کا برم خراب نہیں ہونا چاہیے. شاعر کیا لکھتا ہے سماعت کیجئے گا کہ اللہ اللہ وہ حسین سیدہ کے دل کا چین اللہ اللہ وہ حسین جان شاہ مشرقین اللہ اللہ وہ حسین مرتضیٰ کے دل کا چین. ارے سوئے کربل ہوا جو روانہ وہ ہے حضرت علی کا گھرانہ. سوئے کربل ہوا جو روانہ وہ ہے حضرت علی کا گھرانہ. سیدہ فاطمہ کے ہیں لختے جگر جن کے گھر کے ہیں دربان جنوں بشر کر دیے جن کے نانا نے ٹکڑے قمر جن کے بابا سے تھرائے خیبر قدر کر دیے جن کے نانا نے ٹکڑے قمر جن کے بابا سے تھرائے خیبر قدر. ارے جن کی صورت ہے نورانی جن کی سیرت ہے قرآنی جن پہ قربان سارا زمانہ وہ ہے حضرت علی کا گھرانہ وہ ہے حضرت علی کا گھرانہ. عید کے دن حسین و حسن نے کہا یہ ایسا شعر ہے نا میں اہل بیت کے دیوانے کو تڑپتا ہوا دیکھوں گا اس شعر پر کہ عید کے دن حسین و حسن نے کہا ہم نہ جا آج ہم دونوں پہنیں گے کیا. رو پڑی فاطمہ حکم رب کا ہوا خلد سے جوڑے جبریل لے کر کے جا. ارے باغ جنت کے وہ پھول وہ نواسائے رسول باغ جنت کے وہ پھول وہ نواسائے رسول کیسے پہنیں گے کپڑا پرانا. حضرت علی کا گھرانہ وہ ہے حضرت علی کا گھرانہ. آفتاب رسالت کی نوری کرن ہے علی فاطمہ اور حسین و حسن جن کو آقا چسائے لعاب دہن جن کی راہوں میں غلما بچھائے نین جن کا رتبہ ہے شاہانہ جن کا ہر کوئی دیوانہ جن کا رتبہ ہے شاہانہ جن کا ہر کوئی دیوانہ ہر زباں پر ہے جن کا ترانہ وہ ہے حضرت علی کا گھرانہ. ہاتھ اٹھا کے لہرا کے وہ ہے حضرت علی کا گھرانہ.
نکلنے میں 5 منٹ لگ رہے آنے میں، بس میں 2 شعر صرف عمر میں چشان میں پڑھوں گا. حضرت میں ہجرت کر رہا ہوں جس میں جرت ہے مجھے روکے. عمر فاروق کا کعبہ میں تیور بول اٹھتا ہے. عمر قتل کرنے کو جاتے ہو جاؤ، بہن نے کہا پر میری ماں نے جاؤ، اگر دیکھ لے گا تو روئے محمد تو تم کو بھی ایمان لانا پڑے گا. لیکن بابا ٹائم نہیں. ہاں وہ کہہ رہے یہ مہمان آ گئے بھائی. عمر کے بعد تو کچھ نہیں پڑتا ہے حضرت. ہمارا دادا جان بھی آ جائے کہ پڑھو اللہ کا دل نہیں کرتے. عمر عمر ہے شیخ، دی اینڈ ہے، ختم. ہاں اگر وہ بھی چلو ایک شعر سناتے اس بھائی کو کہ عرش بری پر جا کے وکالت کرتی ہے، ماں کی دعا ہر وقت حفاظت کرتی ہے. اور میں جب گھر سے دور کہیں بھی جاتا ہوں، میری واللہ کی واللہ باللہ خدا کی قسم یہی حالت ہوتی ہے کہ میں جب گھر سے دور کہیں بھی جاتا ہوں، ماں کا ہاتھ اپنے سر پہ رکھواتا ہوں، آنکھوں میں ماں کی صورت کو بساتا ہوں، پھر آگے اپنے قدموں کو بڑھاتا ہوں. دروازے تک مجھ کو رخصت کرتی ہے، ماں کی دعا ہر وقت حفاظت کرتی ہے. صحابہ کی شان اتنا مذاق نہیں ہے. اے بھائی بات سن بیٹھ ادھر. تمہارے لیے صحابی کی شان قیمتی ہے یا تمہارے لیے لوگوں کا وہ قیمتی ہے؟ ہم نے تو چھوڑ دیتا ہے جی. کیا ہے اللہ کے بندے، یہ غلط بات ہے، اس طرح نہیں کرتے. یا تو سنو، اور میں تو مائک دے دیا کہ بھائی آپ سے زیادہ جلدی ہمارے کو. ہاں آ رہے تو آنے دے. کون سا آسمان سے آ رہا ہے حضرت، کوئٹہ سے آ رہا ہے. سماعت کیجئے شاعر کیا لکھتا ہے کہ حمایت میں جس کی، لیکن بھائی عمر کو عمر کے انداز میں داد دینا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. عمر کی بات ہے نا. عمر کو گھنٹہ ہو گیا میں پڑھ لوں ماشاءاللہ. جس انداز سے آپ نے سنا ہے، اللہ پاک آپ کو مزید استقامت عطا فرمائے کہ صبح کی اذان تک آپ عیدی شعبان صاحب کو اور وہ دوسرے قاری صاحب کا نام میرے کو نہیں آتا ہے، ان کو سنیں اور مزے لیں ماشاءاللہ قرآن کے. صحیح ہے بھائی، سماعت کیجئے گا. کہ حمایت میں جس کی اتر آیا قرآن، اللہ اکبر وہ حضرت عمر ہے. آ گئے بھائی. نہیں ایسا نہیں یار، آ گئے پوری بات ہے. وہ بولے گا یار ہم نے اتنا انتظار کیا ابھی بھی بندہ پڑھ لیا. ہاں جزاک اللہ. کہ حمایت میں جس کی اتر آیا قرآن، اللہ اکبر وہ حضرت عمر ہے. ایک بات آپ کو بتاؤں، ناراض تو نہیں ہوں گے بھائی، ناراض تو نہیں ہوں گے. میں پھر کبھی یہ کلام آپ کو سنا، پھر کبھی بھائی نہیں سمجھا کرو یار. تب تک آپ بڑے مزہ خراب ہو گیا. یقین کرو میرے کو عمر کا نعرہ تکبیر، شان سیدنا صدیق اکبر، شان عمر فاروق. نعرہ تکبیر.
माशाल्लाह। बस वो कह रहे कि आखिरी शेर तो सुनाऊंगा, जैसे कारियों के लिए खड़े हो गए, ये शेर सब गवाए के शेर पर लोग खड़े हो के उमर को दाद देते। क्या करते भाई बाबे, क्या करते बाबा जी, खड़े हो के दाद देते। देगा ना, दिल करेगा हवा में उड़ के दाद दो, उड़ तो तू सकता नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह जमीन पर टिक के बैठ भी नहीं पाएगा। जो उमर का दीवाना है वो शेर पे उमर के लिए खड़ा होगा इंशाल्लाह। उमर कि नहीं साथ छोड़ेंगे महशर के दिन भी, मोहम्मद की खिदमत में हाजिर रहेंगे। हाँ, आपने पहले हजरात का दीदार कर लेने, अब मैं सही पढ़ूंगा। अब आ गए ना, अब मसले नहीं होगा। माशाल्लाह शाहबुद्दीन जाना न सरंगे, माशाल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, अज़मत कुरान, नारे तकबीर। अभी इस वक्त हमारे स्टेज पर दूर दराज का सफर करके आने वाले अलकारी अलमुकरी कारी ईदी शाबान और उनके साथ दूर दराज का सफर करके आने वाले कारी अहमद हिजाज साहब और उनके साथ साथ कोयटा से तशरीफ लाने वाले हमारे मेहमान मुफ्ती कारी शहाबुद्दीन साहब और खतीब वजीर आला हुस हजरत मौलाना कारी खुर्शीद साहब तशरीफ लाए हैं। हम उनको दिल की अथाह गहराइयों से अहलन सहलन मरहबा कहते हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, अज़मत कुरान, ताजो तख्त खत्म नबूवत, ताजो तख्त खत्म नबूवत। सब हजरात तशरीफ रखें। तमाम अहबाब तशरीफ रखें। हजरत अपना आखिरी कलाम पेश फरमाएंगे, उसके बाद अगला प्रोग्राम होगा। नज़्म ज़ब्त को बाकी रखें इंशाअल्लाह। ये आगे आगे हो जाएं, जो साथी खड़े हैं वो भी बैठ जाएं, हिम्मत फरमाएं, बैठ जाएं तमाम अहबाब। प्रोग्राम अभी इंशाअल्लाह चलेगा। तो हजरत ने जो इतना लंबा टाइम पड़ा है, तो अभी आखिरी पे इनका बजा खराब ना करें, 2 मिनट बैठ जाएं। हमारा तो अल्लाह कोई मसले नहीं है, बैठ जाएं, बैठ जाएं। तो मैं वो आखिरी शेर पढ़ रहा था। अभी तो मुफ्ती शाहबुद्दीन साहब और कारी साहब और ईदी शाबान साहब और सब आ गए माशाल्लाह। तो ये आखिरी शेर इन हजरात की नजर कर देता हूँ। लेकिन आपको मैंने एक बात बताई थी, याद है तुम्हारे को? याद है? बस जिसको याद है ना उस पे अमल करेंगे इंशाल्लाह। सही है भाई, मैं उमर की बात कर रहा हूँ। शायर क्या लिखता है कि नहीं साथ छोड़ेंगे महशर के दिन भी, मोहम्मद की खिदमत में हाजिर रहेंगे। नहीं साथ छोड़ेंगे महशर के दिन भी, मोहम्मद की खिदमत में हाजिर रहेंगे। वहाँ पर जो आका, वहाँ पर जो आका को भर भर के देंगे कटोरों में कौशल, वो हजरत उमर है।